رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین ہے، اتنے خوبصورت ہے۔ ایک صحابی سے کسی نے پوچھا کہ مجھے بتائیں سرکار کا چہرہ مبارک کیا تلوار کی طرح تھا؟ سرکار کا چہرہ مبارک کیا تلوار کی طرح تھا؟ سرکار کے صحابی نے ارشاد فرمایا نہیں تلوار کی طرح نہیں تھا، بلکہ میرے آقا کا چہرہ مبارک تو چاند کی طرح تھا، چاند کی طرح تھا۔ اچھا، محدثین بھی بڑے کمال کے ہیں ہمارے، انہوں نے اس حدیث کی تشریح میں بڑی پیاری باتیں کی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس حدیث کے دو مطلب ہو سکتے ہیں جو بندے نے سوال کیا ہے۔ پہلا مطلب تو یہ ہو سکتا ہے وہ یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا سرکار کا چہرہ تلوار کی طرح لمبائی میں تھا؟ تو صحابی نے بتایا نہیں، سرکار کا چہرہ مبارک تلوار کی طرح لمبائی میں نہیں تھا، بلکہ چاند کی طرح گولائی میں تھا سرکار کا چہرہ مبارک۔ محدثین بیان فرماتے ہیں ایک مقصد تو یہ ہو سکتا ہے، دوسرا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے تھے کیا سرکار کا چہرہ تلوار کی طرح چمکتا تھا؟ تو صحابی رسول نے جواب دیا نہیں، سرکار کا چہرہ تو چاند کی طرح چمکنے والا تھا۔ تو میرے بھائیوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر کسی سے پیار اور محبت اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ بڑا حسین ہے، بڑا خوبصورت ہے، تو میں آپ کو کہتا ہوں صرف سرکار کی بارگاہ میں آ جائیں جن کو اللہ نے سب سے زیادہ حسین بنا کر بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین ہیں، اتنے خوبصورت ہیں۔ اذا ضحکا یتلألؤ فی الجدور، جب سرکار مسکراتے ہیں تو سامنے والی دیواروں پہ نور کا عکس پڑا کرتا ہے۔ اگر کسی سے محبت کرنی ہے اس کے حسن کی وجہ سے، آ جائے حضور کی بارگاہ میں آ جائے۔ ہمارے آقا اتنے سونے ہیں، اتنے خوبصورت ہیں۔ اذا تبسم رؤیت النور یخرج من بین ثنایا، جب آمنہ کے لال مسکراتے ہیں، گفتگو فرماتے ہیں، تو سامنے والے دانتوں سے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلا کرتی ہے۔ اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے وہ بڑا حسین ہے، وہ بڑا خوبصورت ہے، تو میرے بھائیوں ہمارے نبی زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان سے پیار کیا جائے، ان سے محبت کی جائے۔